اس کے بارے میں ایک زمانے میں بہت تین حدیث اس کے خلاف بڑی جو ہے ایک مہم چلی تھی کہ ختم کیا جائے، یہ خام خواہ جو ہے خرچ ہوتا ہے بہت اور ضائع ہوتا ہے گوشت، اتنے بڑے پیمانے پر گوشت ہوتا ہے کھایا نہیں جاتا۔ اچھا ایک زمانے میں فریج میں کیا محفوظ گوشت ضائع بھی ہوتا اور بھی چیزیں جو ہے وہ گوشت صحیح طور سے استعمال نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا مودی نے حدیث کرا کہ یہ جو ہے قربانی صرف حج کے موقع پر، میں اس کی نفی کے لیے آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورہ حج کے اندر جو دو رکوع ہیں، ایک چوتھا ایک پانچواں، چوتھے رکوع میں بھی قربانی کا ذکر ہے، پانچویں میں بھی قربانی کا ذکر ہے۔ یہ ایک دم جو ہے ایک جگہ پر جو دو طرح کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چوتھے رکوع میں وہ مناسک حج کے ساتھ وہاں جو فرمایا گیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَائِسَ، وہاں پہ قربانیاں دو، پھر اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کی، ان جو معین دنوں کے اندر دو، فی ایام معلومات، اور پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور جو ہے جو جیسے صدقہ کا گوشت ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہ قربانی کا گوشت ہے، آپ خود بھی کھائیں اور غرباء کو کھلائیں، غریبوں کو دیں۔ تو پورا حکم آ چکا ہے چوتھے رکوع کے۔ پانچواں رکوع پورا کا پورا جو ہے وہ عید الاضحیٰ پر ہے میرے دوست۔ یہی حکمت صوم کے بارے میں کہ وہاں جب ایک حکم تکرار کر دیا کہ پہلے فرما دیا گیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر بیمار ہو کوئی اور یہ یا کہ سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ پھر کیا وجہ دوبارہ آ رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ کیوں؟ یہ تو ادبی اعتبار سے یہ کلام کا عیب شمار ہوتا، تکرار بلا کسی سبب کے نہیں۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں ان دو رعایتوں کے ساتھ تیسری بھی شامل تھی کہ اگر صحیح ہو اور مقیم ہو پھر بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ یہ رعایت ختم ہوئی ہے رمضان کے روزے، اب رکھنا پڑے گا روزہ، اور اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ٹھیک ہے دوسرے دن پورا کرو، پورا کرنا لازم۔ یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت کسی وجہ سے بالکل یہی بات ہے۔ سورہ حج کے چوتھے رکوع کے اندر وہ جو قربانی ہے حج کے ساتھ اس کا ذکر آتا ہے۔ اب سنیے یہ جو آ رہا ہے، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت پر ہم نے ایک جو ہے قربانی کا معاملہ نازل جو ہے فرض کیا۔ میں نے چونکہ آج سے کہا تھا کہ صوم اور حج مشابہت، دیکھیے صوم کا حکم بھی آیا تھا تو کس طور سے آیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو پہلے۔ یہاں پر اسی حوالے سے بات ہے، اے مسلمانوں یہ قربانی صرف تم پر فرض نہیں کی جا رہی، یہ تو ہر امت پر، ہر نبی ہر رسول کی امت۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، تاکہ وہ نام لیں اللہ کا، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ چوپائے جو ہیں حیوانات ان پر اللہ کا نام لے کر چھل جائے، اللہ کے نام سے ذبح۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، یہ جان لو کہ اس قربانی اصل روح کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے، اسی کے سامنے جھکانا۔ یہ روح تقویٰ اگر نہیں ہوگی تو یہ قربانی بے معنی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں نہیں سمجھ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، سب سے پہلے ذوی القربیٰ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی، دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہے وہ بہن ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا یہ کر دیا تھا، ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے جی، ان کی ہم کیسے مدد؟ اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا، من اعطى للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ۔ حق بحقدار رسید ذوی القربى والیتامی، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ، والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمت۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا، آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے مسکین۔ اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری اور مسکنت کم ہمت، ہمت ختم ہو گئی۔ تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی، وہ بھی مستحق ہے۔ وابن السبیل اور مسافر، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائیں تھیں، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے، پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے،
اس وقت کی حالت ایسی. ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی سب چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے. اکثر و بیشتر جھوٹے کیس. اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو بھاگ جائے گا، پھر بھی آئے گا. لیکن یہ کہ سبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے. وسائلین یہ ذرا تفصیل طلب ہو. اسلام کی تعلیم بڑی متوازن. ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے. جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت. مانگو اللہ سے. اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو. سخت مذمت ہے. اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن. اسلام کی تعلیمات کے منافی اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں. کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کرے، لمسم کرے. پھر وہ 5 روپے دیں گے ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. میں نے 1 روپیہ نہیں کہا کہ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، کیا ہے. والسائلین وفی الرقاب. لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں. ولا اما السائل فلا تنہر. جھڑک کو نہیں. اچھا بھائی نہیں معاف کرو، میرے پاس آپ کی مدد کی میں کچھ نہیں کرتا. دونوں کے درمیان اصل میں محبت. بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے. کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے. تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت. حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوک کر. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ. وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دے. اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کرنا. بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام کہ جن غلاموں کو، جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، their owners, their masters، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کرے ان کے ساتھ. قتل کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو. ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا اور منہ مانگے دام. حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے. باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا، کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں، اس کو خریدنا چاہیے. مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا. آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی. کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے، اس سے تو اسی پوزیشن میں رہے گا. یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود. کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو. ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی وہ اس شکل میں پہنچ جائے. یہ بھی فک رقبۃ اس کی ذیل میں آج کل آئے. لفظ ایک ہے لیکن آیت ہو گئی، الگ اس کے کوئی معنی نہیں بنتے. الرحمن، یہ کیا مطلب ہے الرحمن؟ خبر جڑے گی اللہ والقرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. اب جملہ بولو گے کیوں انہیں علیحدہ کیا گیا، اس کی بڑی ایک آیت ہے الرحمن علم القرآن، ایک جملہ خلق الانسان، دوسرا جملہ علمہ البیان، تیسرا جملہ. لیکن نہیں، پہلے جملے کو سپلٹ کر کیوں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے. یہ خاص مقام ہے، اس پر اللہ نے مجھے خاص شرح ہے. یہ بات آپ نے مجھے تفسیر میں نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے لیے نہیں، اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کے ناموں میں سب سے زیادہ حسین اور محبوب نام یہ عام تصور کے خلاف ہے. ہمارے ہاں اہل تصوف نے اس کو عام کیا ہے کہ اللہ کا اسم ذات اللہ ہے، اور قرآن میں بھی اللہ کا استعمال زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نام عربوں میں پہلے سے موجود تھا.
ظاہر بات ہے گفتگو کسی سے کرنی ہو تو آپ کی اور اس کے درمیان کمیونیکیشن کسی کامن ایشو سے ہی شروع ہو سکتی ہے۔ اللہم دعا مانگتے تھے وہی اللہ سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ لبیک تلبیہ تو ان کا بھی یہی تھا، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جو اختیار اسے حاصل ہے وہ بھی تیرا ہی اختیار ہے۔ اللہ ان کے ہاں ہمیشہ سے معروف تھا، اس لیے تم اللہ کا نام ہے، لیکن قرآن نے زیادہ انٹروڈیوس کیا سورۃ الفرقان کی آیت ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، قالوا امر رحمان، وہ کہتے ہیں یہ رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے یہ الفاظ مطلب، حالانکہ لفظ موجود تھا رحمان۔ حضرت ابوبکر بیٹا دور جاہلیت کی پیداوار ہے عبد الرحمان ابن ابی، لیکن پھر بھی وہ اسے اس معنی میں نہیں لیتے تھے۔ اللہ قرآن نے اسے فرمایا کہ کیوں کہا اس کو، دیکھیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کوئی ہماری غرض تھی، ہم نے چاہا تھا کہ ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے اپنے مقصد سے دیتا ہے، ہمیں زندہ رکھنا ہے اس نے امتحان کے لیے، امتحان لینا ہے نا، تو زندہ رہیں گے تو امتحان دیں گے، ہمیں جس کی احتیاج ہے جس کی احتیاج ہے جس کی احتیاج وہ رحمت ہے، اور یہ رحمت کا مادہ وہ ہے جس سے اللہ کے دو نام ہیں، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت کی سب سے زیادہ۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محض اپنے اعمال سے، جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ دستگیری کسے کہتے ہیں؟ کسی کا ہاتھ پکڑ لینا، پکڑ کے کھینچے، دستگیری۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑی ہمت کی، اس لیے حضور آپ بھی جب آپ اگر کوئی انسان مل جائے گا جنت میں صرف اپنے اعمال کے لیے تو بڑا کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے، کوئی ایکسیپشن ہے؟ آپ ایکسیپشن ہے یا نہیں؟ فرمان نہیں، میں بھی الا یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا اگر میری رب کی رحمت مجھے ڈھانپ۔ تو ہمیں سب سے زیادہ کس سے کہ اگر اصل زندگی آخرت کی اور وہ یا جنت ابدا ہے یا نار، تو ہماری اصل زندگی رحمت۔ علم القرآن، اس نے سکھایا ہے۔ پہلی بات تو واضح ہوئی جیسے کہ پہلی میں جو آیت سنا چکا ہوں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے قرآن، یہاں فرمایا رحمانیت کا مظہر عدم قرآن۔ رحمان جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، عرب کہے گا انا عطشان، میں پیاسا مر رہا ہوں، پیاس، انا جوعان، میں بھوک سے مر رہا ہوں، غضبان، نہایت غضبناک، رحمان نہایت نہیں، نہایت رحمت، جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے جوش، یہ رحمت خداوندی کے جوش کا مظہر ہے۔ دوسری بات کیا ہے اس میں؟ باقی سارے علوم کس نے دیے؟ سائنس کس نے سکھائی؟ یہ وہ علم الاسماء آدم کلہا ہے جو حضرت آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا، پورا سائنس کا پورا، لیکن وہ کس شکل میں تھا؟ جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا درخت، اسے توڑیں گے تو گٹھلی کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن درخت سارا کہاں سے آ گیا؟ اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پوٹینشل، پوٹینشل عربی میں کہتے ہیں بالقوہ، بالقوہ پوٹینشل۔ یہ سارا یہ علم جو ہے سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل، یہ حضرت آدم کو دیتے ہیں۔ اسی بنا پر مسجد بنا، اسی بنا پر خلیفۃ اللہ خیر، لیکن یہ علم ہے جو ایکسفولیٹ ہو رہا ہے، جیسے آم کی گٹھلی سے پہلے دو پتیاں نکلتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، چلتی ہیں، تنا بنتا ہے، پودا ہے، درخت ہوتا ہے، ایسا۔ اسی لیے ہزاروں برس ہو گئے ہیں اس آم کی گٹھلی سے یہ علوم برآمد ہو رہے ہیں، اور یہ پچھلا 100 سال یہ ایکسپلوژن دھماکہ ہے، علم معلومات کی انتہا ہے، ٹیکنالوجی کی انتہا ہے۔ چاند کو تو قدموں تلے آدمی پہنچ کے آ گیا ہے، اب وہ کمند جان رہا ہے مریخ پر، کمند کو جا کے اٹک گئی ہے وہ، لیکن سارے علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم، اللہ کے تمام اسماء میں چوٹی کا نام الرحمن، اور جتنا بھی علم اس نے انسان کو دیا، ملائکہ کو دیا، جنات کو دیا، کسی کو دیا، سائنسدانوں کو دیا، فلسفیوں کو دیا، ان میں چوٹی کا علم، اس کی رحمانیت کا مظہر عدم۔ اگلی آیت آسان، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، آپ گزر جائیں گے بھائی انسان کو پیدا کیا، کیا جنات کو نہیں کیا؟ کیا ملائکہ کو نہیں کیا؟ نورانی ہستی، کیا گیلیکسیز کو پیدا کیا؟ سورج کو نہیں کیا، چاند کو نہیں کیا، سیاروں کو نہیں کیا، ستاروں کو نہیں کیا، پہاڑوں کو نہیں کیا، جانوروں کو نہیں کیا، لیکن اس کی تخلیق کا نقطۂ عروج، کلائمیکس انسان۔ میں نے کہا تھا 4 چیزیں، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام اللہ،
اس کے دیے ہوئے علوم میں سب سے اونچا علم القرآن، اس کی تخلیق میں سب سے جس کے لیے کہا گیا ہے قرآن میں خلقتہ بیدی، اس آدم کی تخلیق میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کی۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اس قدر تاکید ہے الملائکہ حسن، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سب کے سب نے کیا، سب کے سب نے کیا، تاکہ کہیں وہ غالطہ نہ رہ جائے کہ شاید جبریل نے نہ کیا ہو، شاید اسرافیل نے نہ کیا ہو، تو بڑے اونچے فرشتے، نہیں، سب کے سب نے، سب کے سب نے، سب کے سب نے۔ وہ ہے انسان۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آیت ایسے ہی نہیں ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بس اور اچھا اگلی آیت علمہ البیان، اس سے بیان کی صلاحیت۔ بینائی کس نے عطا کی؟ فرمائیں اللہ نے۔ یہ سنوائی کان کس نے؟ ہاتھ پاؤں کس نے؟ ہمیں کتنی صلاحیت ہے، چوٹی کی صلاحیت قوت بیان آ رہے نا آپ کے ساتھ۔ ہماری اگر بینائی ہے تو حیوانات کی بینائی ہم سے 1000 گنا سے، بعض جانوروں کی بینائی ہم سے 1000 گنا، عقاب اتنی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو بھی نہیں۔ ایسے حیوانات بھی جو بغیر روشنی کے ہو گئے نا ہم سے، وہ بھی قوت سماعت ہم سے بہت آگے۔ گھوڑے کے سوار نے ابھی کوئی آواز نہیں سنی، گھوڑے کے کان نے سن لی ہے، اس کے کان کھڑے ہو گئے، اینٹیناز جنہیں آپ کہتے کنوتیاں، گھوڑے کی کنوتیاں کھڑی ہو کہ کچھ خطرہ۔ ابھی سوار کہتے ہیں، فرشتے کو بھی پتا ہے اس کی سماعت اتنی تیز۔ سونگنے کی صلاحیت کتے میں جتنی ہے، بکری میں جتنی ہے، ہمارے پاس تو 1000واں حصہ بھی نہیں۔ وہ سونگتے پتا چلا لیتے یہ میرے کھانے کی نہیں، یہ نہیں شامہ۔ اس اعتبار سے سوچیے ساری صلاحیتوں میں ٹاپ کی صلاحیت انسان کے پاس، اسی لیے انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق، یہ بات کرنے والا حیوان۔ یہ چوٹی چوٹی چار چیزیں چوٹی۔ اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان، جو علم اس نے دیے ان کو سب سے اونچا علم قرآن، جو بھی مخلوقات اس نے پیدا کی ان میں چھوٹی کی مخلوق انسان، اور انسان کو جو بھی صلاحیت دی ہے ان میں چھوٹی کی صلاحیت بیان۔ اور اس کو میں سائنٹیفکلی بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، صرف ڈاکٹرز اس کو صحیح طور سے سمجھ سکتے ہیں، بلکہ ان کے علم میں ہے ہمارا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے، اسپائنل کارڈ ہے، برین میں جو سب سے اوپر کا حصہ پیلے سے زرد رنگ کا جو بنتا ہے، اس میں ایریاز مطلب کے پچھلے حصے میں آنکھ جو کوئی دیکھتی ہے، آنکھ کے اندر کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے صرف، اور کیا ہے کیمرے پر پکچر آئی، یہاں سے وہ اب میسج آ رہے ہیں، الیکٹرانک میسجز، یہاں ہے وہ ایریا اس گرے میٹر کے اندر جو سے انٹرپریٹ کرتا ہے یہ کیا چیزیں جو آنکھ نے دیکھی ہے۔ اسے آپ کہیں گے ویژن سینس، دماغ۔ آنکھ کچھ نہیں دیکھ سکتی، آنکھ کوئی آنا ہے دیکھنے والی شے تو یا دماغ میں ہے۔ کان کی تو ہوا کی وہ جو بھی ویو سے ٹکرا رہی ہے یہ انٹرپریٹ کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں ہوتی ہے۔ ایئرنگ سینس سب سے بڑا ایریا جو ہے اس میں وہ اسپیچ سینس، اور اس کے دو حصے، دوسروں کی گفتگو کو سمجھنا اور پھر اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنا، دو حصے۔ جیسے کہ ایک بہت چھوٹا سا فنومینن ہے، آپ کا ہاتھ یہاں رکھا ہوا تھا، کسی چیز نے کاٹا، فوراً ہاتھ کھینچ لیے، حالانکہ آپ کانشیس لیول پہ کوئی فیصلہ نہیں، یہاں سے سنسیشن گئی ہے آپ، اور یہاں سے آرڈر آیا ہٹاؤ آپ کیا، تو ہر چیز کے دو حصے۔ تو اسی طریقے سے ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ ہمارا ایک ہے، پھر اپنی رائے قائم کرتے ہیں، پھر تو اسپیچ سینٹر کے بھی یہ دو حصے ہیں، اور ہمارے برین میں لارجسٹ ایریا ہے وہ اسپیچ سینٹر۔ اچھا اب میں آ رہا ہوں، یہ آیتیں 4 ہوئی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ٹھیک ہے؟ جملے کتنے ہیں؟ 3، الرحمن علم القرآن، ایک خلق الانسان علمہ البیان۔ اب اگر آپ کو یاد ہو ارتھمیٹک میں ایک قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا تھا، اب بھی پڑھایا جاتا ہوگا، ریشیو پروپورشن، نسبت و تناسب۔ 3 ویلیوز دی ہوئی ہے، چوتھی تلاش کرو۔ یہ 3 ویلیوز آ گئی ہے، ان 4 آیا ہے، چوتھی تلاش کرو۔ چوتھی کیا ہوگی؟ اعلیٰ ترین صلاحیت کو اعلیٰ ترین شے پر استعمال۔ کیا سب سے اونچی صلاحیت، سب سے اونچی نعمت جو ہے اللہ، اس پر سب قرآن سمجھو اور سمجھو۔ یہ ریشیو پروپورشن سے نتیجہ نکلا کہ نہیں؟ لیکن قرآن کا اصول کیا ہے؟ وہ خلا چھوڑ جاتا، یہاں خلا چھوڑ دیا، چوتھی چیز الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب الشمس والقمر بحسبان، بات بدل گئی۔ ان تینوں کا نتیجہ کیا ہے؟ ان 3 آیا ہے، یہ خلا چھوڑا، یہ خلا چھوڑا ہے اولو الالباب کے لیے، ہوش کو یہ عقل کو، یہ اپنی عقل کو اپلائے۔ اور اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس کے ضمن میں اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اس خلا کو رکھنے کا ایک سہولت ملی۔ اب دیکھیے میں نے حدیث سنائی تھی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، عن عثمان ابن عفان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں، یہ اس کا نتیجہ ہوگا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحمن ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الی اللہ ومن كفر فإن الله غني عن العالم۔ قال عز وجل كما ورد في سورة الحج ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المؤمنين صدق الله رب اشرح لي صدري امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا آمین یا رب۔ آج ذی الحجہ کی تاریخ گویا کہ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اضحیٰ۔ دیکھیے اسلام میں جو 4 عبادات فرض کے 4 ارکان ہیں، ایک رکن تو ہے جس کا تعلق ہے عقیدے سے کلمہ شہادت، اور 4 ارکان وہ ہیں جن کا تعلق عبادات سے نماز، روزہ، حج، زکات۔ ان میں ایک عجیب قسم کی مثلاً 1 2 جمع 2 کی تقسیم بنتی، 2 عبادات ان میں سے وہ ہیں جو ہر مسلمان پر فرض، امیر ہو، غریب، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک، نماز اور یہ دونوں ہر ایک۔ لیکن 2 وہ ہیں کہ جو صرف صاحب استطاعت میں فرض ہیں، عام جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ ہے، جو صاحب استطاعت ہیں حج کا استطاعت ہے ان پر۔ اس میں 2 جمع 2 کی ایک تقسیم اور آتی ہے ایک اور اعتبار سے۔ قرآن میں زیادہ ایمفیسس 2 عبادات پر، نماز اور زکوٰۃ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ گویا کہ بندھا ہوا ہے ایک جوڑا، جبکہ یہ صورتحال جو ہے روزے کی بھی نہیں ہے۔ صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم بے شمار مرتبہ قرآن میں، اور روزے کے سارے احکام ایک مقام پر سورہ بقرہ کے 23 آیات میں سب کا سب بیان ہے۔ باقی تو بعض جگہوں پر اس کا صرف اس اعتبار سے تذکرہ ہے کہ اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہے اس کے لیے اتنے روزے رکھ لو، ورنہ یہ ہے کہ روزے کا اپنی جگہ پر مستقل بذات جو ہے وہ ذکر یا حکم۔ اس اعتبار سے غور کیجئے حج کا معاملہ بھی یہی، وہ ایک تو یہ کہ سورہ آل عمران میں اس کی فرضیت ذکر آیا، وہ میں نے آیات آپ کو تم پر ابھی، سورہ بقرہ کے 24ویں اور 25ویں رکوع میں کچھ اس کے مناسک بیان ہے، سورہ حج کے 4تھے رکوع میں اس کے مناسک بیان ہے، باقی پورے قرآن میں۔ تو اس اعتبار سے فرق ہو گیا 2 جمع 2 کا، لیکن یہ جو جن کی اہمیت اس اعتبار سے کم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت نظر آئی کہ ہماری جو 2 عیدیں ہیں وہ ان 2 عبادات کے ساتھ منسلک، روزوں کے اختتام پر عید الفطر، حج کے ساتھ عید الاضحیٰ۔ تو گویا کہ 2 عبادات کی اہمیت اگر کسی درجے میں کوئی کمی قرآن کے حوالے سے تو اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے کہ عیدین ہماری 2 ہی عیدیں، 2 ہی تہوار ہیں، اور وہ ان 2 عبادات کے ساتھ جو۔ اب آخری بات 3 جمع 1 کی بھی ایک، 3 عبادات وہ ہیں جو موقت ہیں صرف، یعنی معلق بالزمان، ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ کسی خاص جگہ سے متعلق۔ نماز ہر جگہ فرض ہے، ہاں البتہ اس کا وقت آئے گا، اگر سورج جو ہے نصف النہار سے ڈھلکے گا تو ظہر کا وقت، اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سورج وہی کا وہی کھڑا رہ جائے تو ظہر کا وقت آئے گا ہی نہیں، ظہر فرض ہے۔ مغرب اسی وقت فرض ہوگی جب کہ غروب ہو جائے، اگر کسی وجہ سے سورج غروب نہ ہو، اور کیا پتہ یہ ساری باتیں جو ہے قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے اس میں یہ ساری ہی باتیں ہونے والی ہیں، سورج مغرب سے طلوع ہوگا یہ تو وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے، تو مغرب کا وقت نہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہوں۔
اس حوالے سے یہ زمانے کا تعلق تو ہے، کسی مکان سے کوئی تعلق۔ حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسک جو ہیں وہ ایک خاص مقام پر ہیں۔ آپ سفر کر کے آئیے، مکہ مکرمہ جائیے، اللہ کے گھر کا طواف، پھر وہاں سے روانہ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو نکلیے اور جا کر منا میں قیام کیجیے ایک رات، پھر 9 کی صبح کو عرفات جائیے، عرفات میں شام تک قیام رہے گا، لیکن مغرب کی نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں، وہ جا کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ، چاہے کتنی دیر ہو۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں منسلک ہیں، ہر جگہ پر یہ ادا نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیے حکمت نظر آ رہی، چونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ، اس کے ساتھ جو عید الاضحیٰ وابستہ کی گئی ہے، یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا۔ قربانی جو مناسک کے حج میں بڑی اہمیت کی حامل، اسے عام کر تم مدینے مکے تو نہیں پہنچ سکے ہو، لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو۔ اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ، ناخن نہ کاٹو، وہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ایک مشابہت کسی درجے، ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت ہے۔ تو قربانی در حقیقت جو ہے عید الاضحیٰ وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کے، تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منسک کے۔ تو یہ میں نے چند باتیں تمہیداً عرض کی ہیں ان عبادات اربعہ کے بارے میں، ان کی جو ریلیٹیو حیثیت ہے ہمارے دین۔ اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے، وہ پورا ایک خاص علاقے سے متعلق اور ایک خاص شخصیت سے متعلق۔ یہ بالکل چنانچہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی حج کے بارے میں، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکم وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے کہ لوگ وہاں جمع ہوں اللہ کی عبادت، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ اور مکہ یہ ایک ہی لفظ ہے، تورات میں مکہ کا لفظ آیا ہے، قرآن مجید میں مکہ۔ یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ تلفظ کا ہو جایا کرتا ہے مختلف زبانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں وہ قاف کو گاف پڑھتے ہیں، گل گم، قم کی بجائے قم کی بجائے گم، قل کی بجائے گل، اقول لک اقول لک، وہ گاف۔ تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا ہے۔ تو مکہ وادی مکہ یہ ہے در حقیقت مکہ مکرمہ۔ تو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے اور اس کے بارے میں جو عام طور پر کہ اس کے معمار حضرت ابراہیم ہے، یہ بات صحیح ہے، اس کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام خود اول بیت ہے نا، پہلا گھر۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنائی نہ؟ اولا بیت میں خود دلیل موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے کتاب، البتہ اس کے بعد بعض سیلابوں کی وجہ سے یہ عمارت بھی، اور کچھ جو وہاں پر آبادی بنی وہ بھی ختم۔ ایسے آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یمن میں جب ان کا ایک بند ٹوٹا تھا بہت بڑا، سد معارم، تو پھر وہاں جو اتنی خوشحالی تھی اور جو وہاں پر جو باغات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہوئی، اور وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی یمن کے قبائل تھے جو جا کر شام اور عراق میں آباد ہوئے، یہی یمن کے 2 قبیلے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج، یہ یمن کے قبیلے تھے۔ تو اس بند کے ٹوٹنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا تربیلا ڈیم ٹوٹ جائے کیا ہوگا؟ پچھلے دنوں خبریں آئی ہیں اخبارات میں کہ ہندوستان میں غور ہو رہا ہے اس پر کہ تربیلا ڈیم کو اڑا دو۔ وہ سوچتے ہیں پاکستان کو ختم کرنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے، تو بڑی سمپل ہے، بڑا آسان کام، بمبارڈمنٹ کر دینا جو ہے، ٹھیک ہے ان کا جہاز آئے، کچھ کو ہم گرا بھی لیں گے، کچھ تو آگے جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ ہدف کے اوپر گرا جائے گا، کیا ہوگا؟ یوں سمجھیے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب، وہ سونامی کا سیلاب آئے گا بھارت پاکستان کا، اور ہر چیز تباہ ہوگا، کم سے کم یوں سمجھیے کہ تقریباً 100 میل کی چوڑائی میں، اور یہ سب جو ہے ریگستان بن جائے گا، خدا نہ خواستہ۔ دوبارہ سد معارف کے بعد یہ صورتحال واقع، تو اس کے بعد سے یہ جو ہے یہ اللہ کا گھر یہ جو ہے گرا ہوا تھا، اس کوئی اب صرف یہ کہ قواعد رہ گئے تھے، قواعد کہتے ہیں جو بنیادیں ہوئی، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائی کہ یہ ہیں وہ بنیادیں جن پر کہ وہ گھر ہو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کر 2 معماران حرم نے یہ عمارت جو ہے دوبارہ تعمیر۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار دوم ہے، معمار اول اس کا جو ہے
وہ خود حضرت آدم علیہ السلام فی آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے جو بھی وہاں گئے ہیں، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر. اب آج تو آپ کو معلوم اسکیفولڈنگ لگ جاتی ہے، بانس لگ گئے، یا آج کل تو جو ہے پائپ جو ہے لوہے کے اس سے لگا کر جیسے جیسے عمارت اٹھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر تعبیر ہو رہی ہے. تو ایک پتھر ایسا تھا کہ جو خود بخود اٹھتا اللہ تعالیٰ یا یوں کہیے کہ ملائکہ کے اٹھانے سے، اور اسی پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر وہ پتھروں کے اوپر پتھر رکھ، اور اس کی وجہ سے اس پتھر کے اوپر کتنی دیر کھڑے رہنا ہوا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اس پر ان کے پاؤں کے نشان بن گئے. وہ ہے مقام ابراہیم جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت ان کا ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر مقام ابراہیم. اور جب بھی طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں ابراہیم، مقام ابراہیم کے جتنا بھی قریب تر ہو کر پڑھا جا سکے. بہرحال رخ فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. تو ایک تو یہ کہ وہ نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی کہ دل کی آنکھ کھلی ہو، روحانی آنکھیں کھلی ہو، ان کو دکھاتا. اور ایک وہ ہے کہ جو ہماری ان سامنے کی ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آتا. یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مقام امن کا گہوارہ رہا. عرب میں لوٹ مار، قتل، غارت، قتل کے بدلے میں قتل، پھر جواب میں قتل. لیکن اس وقت بدترین دور میں عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص فرض کیجئے کہ وہ کئی مہینے سے اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ قصاص لے، اسے کہیں نظر نہیں آ رہا، اچانک حرم میں نظر آ جاتا ہے، وہاں وہ نقصان نہیں. یہ امن اللہ تعالیٰ نے اسے امن کی جگہ بلد الامین کہا گیا، امن والا شہر. یہ جو ہے یہ تو آج تک کی جو برکت ہے وہ ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ حج کریں اس کے اس گھر کا جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو. اگر زیادہ راہ ہے، خرچہ ہے، جانے آنے کے اخراجات مہیا ہیں، اور یہ کہ آپ پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنے وقت کا جو ہے وہ انتظام ہے کھانے پینے کا، گزارے کا، نان نفقے کا، تو آپ پر حج. اب اگر اس فرضیت کے بعد کوئی شخص تاخیر کرتا ہے وہ بڑے گناہ. جیسے ہی فرضیت ہو جائے پہلا کام جو ہے، پہلا قرض جو ہے، یوں سمجھیے یہ اللہ کا قرض ہے بندوں. یہ لام جو آتا ہے، لام اور اعلیٰ، لام کسی کے حق کے لیے، اعلیٰ کسی کے اوپر حق ہونا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر، لوگوں کے ذمے. یہ قرض ہے اللہ کا کہ اس کے گھر کا حج کر جائیں، طواف کریں، اور جو بھی اس کے مناسک ہیں ادا کریں، اور وہیں پر قربانی کا بھی. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ. اسی کے اندر جو ہے مناسک. افریقہ میں آپ کو معلوم ہے، شمالی افریقہ میں زیادہ تر لوگ جو ہے جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں ویسے ہیں، لیکن آپ جنوب میں چلتے جائیے تو رنگ گہرا ہوتا چلا جائے گا. انتہائی شہر سب آ رہے، شکلیں جدا ہیں، زبانیں جدا ہیں، لیکن سب کے سب جو ہے ایک ہی نغمہ ان کی زبان پر ہے، ایک ہی نغمہ، کہیں واضح کہیں مبہم، وہ ایک ہی مذہب. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ ترانہ ہے، توحید کا ترانہ، اور گونج رہی ہے اس وقت. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پوری سرزمین گونج رہی ہوگی اس ترانے کے، کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نئے قافلے داخل. ابھی ایک قافلہ جو ہے اس نے سعی مکمل کی ہے، بلکہ اس کے دوران ہی ابھی اس کا ختم نہیں ہوا کہ تیسرا قافلہ چلا رہا. وہ تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ میں نے چونکہ ایک نقشہ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ جاتے ہوئے رات کے وقت، کہ کہیں جو ہے وہ روشنیوں کی وہ قطار ٹوٹتی ہی نہیں. مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر گاڑی مسلسل، کہیں اس کے اندر وقفہ ہے ہی نہیں. اتنے بڑے پیمانے، اتنے بڑے پیمانے، اتنے بڑے پیمانے پر زبانیں جدا ہیں، ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ. لیکن ایک زبان اور بھی ہوتی ہے بغیر بولے سمجھ میں آتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے سب کے لیے محبت ہے، ہمارے بھائی ہیں تمام مسلمان. بعض کے اندر یہ محبت کا جذبہ زیادہ آتا ہے. ترکوں میں انڈو پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت بڑا. اب وہ بات جو نہیں کر سکتے، سمجھا نہیں سکتے، لیکن ان کی آنکھوں سے، ان کے انداز سے وہ محبت ٹپکی. تو عالمگیریت جو ہے اسلام، ہماگیریت، عالمگیریت، آفاقیت، اس کا جو مظہر نظر آتا وہاں. پھر یہ کہ ہمارے ہاں کی جتنے بھی فرقہ بندیاں ہیں وہ وہاں ختم ہو جاتی ہیں. وہاں اہل حدیث ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے. یہ کام بھی کیا ہے آ کر انہوں نے آل سعود. ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ 4 مصلے علیحدہ تھے، وہاں پر 4 جماعتیں علیحدہ ہوتی. یہ حنفی مصلی ہے، یہاں پہ حنفی امام ہے وہ پڑھائے گا. یہ شافعی مصلی ہے، شافعی امام ہے وہ نماز پڑھائے گا. تو یہ جو ایک تفریق تھی وہاں بھی موجود.
ایک امام کے پیچھے جماعت، اسی میں حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، شافعی، کچھ ہیں لوگ جو زیادہ، جن کے اندر کچھ زہر زیادہ گھل گیا ہے فرقے واریت، وہ پھر نہیں نماز پڑھتے، وہاں پر محروم رہتے، اس کی فضیلتوں کو چھوڑ کر جا کر کہیں اپنے جو ہے گھروں پر جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہابی ان کے پیچھے ہماری نماز میں، لیکن یہ عام تو نماز پڑھ۔ اور ایک سب سے بڑا مشاہدہ جو ہوتا ہے، جو مجھے سب سے پہلے ہوا تھا پہلے حج، یہ 1962 کی بات ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ نماز کے اندر اختلافات جو ہے اسلام مسلمانوں میں صرف اتنے ہیں کہ جس سے جماعت نہیں ٹوٹتی۔ اختلافات ہے، رفع یدین ہے یا نہیں ہے، آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے، اختلافات ہے، لیکن جماعت نہیں ٹوٹتی۔ وہ جو ڈرل ہے، ڈرل جیسے کہ ڈرل ہوتی ہے، آرمی پریڈ ہو رہی ہے، وہ ڈرل ختم نہیں ہوتی۔ انا علیہ واصحابی، رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے، اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے روح کو پہنچا دے۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں، یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفل ہے، یہ سب بدعات ہیں، اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے، انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں: حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے، اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہہ لیجئے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے کہ ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون النار، ان کو داخل کر دو آگ کے اندر۔ تو یہ اس حد تک، باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا، ہاں ایک رائے ہے، یہ
شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفکر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے، ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ فرشتے ہیں نا، اس وقت بھی موجود ہیں، ابھی شاید اگلے ہی جمعے میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں، تو ان کے اوپر فرشتے گھیرا ان کا ڈال لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، دیکھو یہ بھی تو ہے نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہیں۔ تو فرشتے ہیں موجود، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں۔ تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں، پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے فرشتے ہیں، پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لینے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ اے فرشتے، اے جبریل، اے میکائیل، یا فلاں، اے منکر، جو یا میرے جو ہے کرامن کاتبین، میرا یہ کام کر دو، نہیں، یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی اس لشکر کے اندر، وہ کام کر رہے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہوں، لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج ہے، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنوی پرست کے بھیا کیس تھی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں، یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا۔ وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے۔ یہ تو ہے شرک۔ شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی۔ اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے۔ عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا، بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے۔ توحید تو ہے، لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے، اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا؟ اس میں تو کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعاً نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی۔ ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے، اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے، وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دے۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں، یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔
البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے، انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں: حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزوریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہہ لیجئے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے کہ ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون النار، ان کو داخل کر دو آگ کے اندر۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھیے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں، وہ عالم غیب کی شے ہے۔ کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے، نہیں۔ اللہ سے کہیں، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ اس ضمن میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے، لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے۔ میرے نزدیک 2 عظیم شخصیتیں عالم اسلام کی، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتے ہیں، اتنی عظیم شخصیت۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے ایک درجے میں دلیل ہے۔ لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا، ملائکہ کا طبقہ اسفل، ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ،
اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے ہیں تو فرشتے کر رہے ہیں، وہ بھی ہوں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ پکارو اللہ کو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا، اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے، بہت پیاری فرمائی، دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا ہے، یہ کیوں میرے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھے اس سے مانگ رہا ہے، چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے، کتنا ناگوار گزرتا ہے۔ ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے۔ رات کے آخری ساعتوں میں، یا جسے آپ کہتے ہیں the small hours of the morning، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ہے، ذات باری تعالیٰ اور اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں، کیسا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی ساق ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہے ہم نہیں جانتے، وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا اس کے کان ہیں، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے، جو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا مان لیجئے بس، باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھود کرید میں پڑو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور پھر ندا لگتی ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ ہم انٹا غفیل سو رہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں، راہ کسے دکھائیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کریں، محنت کریں، مشقتیں کریں، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں۔ وہ دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ سے، وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے، اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے، کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا، وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی ہے کہ رزق دینے والا ہے، وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے، پکارو اسی کو، مانگو اسی سے۔ اب آئیے، کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں، مراسم رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل کو، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط، اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائنل ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے۔ تو عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں، جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکی، قنوت، والقانتین والقانتات، یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے، لیکن ذرا جھک کر گردن میں خم کر کے کھڑے ہونا، یہ نماز کے اندر جو قنوت ہے یہ قنوت ہے، یہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہے، عجز اور تذلل،
وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی، العبادت تجمع اصلین، غایت الحب وغایت الذل والخضوع، ہر درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا، جھک جانا، گر جانا، رکوع، سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز تھا، کسی شخص کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرے جائز تھا۔ حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور 11 بھائی سجدے میں گر گئے۔ بچپن میں خواب دیکھا تھا اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر بالفعل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آ گئی۔ سجدہ کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ جائز تھا سجدہ تعظیم۔ حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کی کسی کو۔ ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا، عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہے تو سجدہ، سر جھکا کر رکوع کی حالت میں۔ یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی، سلام کیسے کرتے تھے، کتنے جھکتے تھے، اور پھر وہ رک کر وہ سلام ہو رہے۔ یہ مشرکانہ فعل ہے، مغلیہ دربار میں بھی تھا۔ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کہا غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں۔ دربار میں شکایت پہنچ گئی، آخر مخبری کرنے والے بھی تھے، حاسد بھی تھے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، طلبی ہو گئی، بلایا گیا دربار میں حاضری، اور ایسا اہتمام کیا گیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئے بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سی حائل کر کے اس میں کھڑکی کھول دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجے میں تو ہو جائے گا۔ رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے، سجدے کا ہاف کہہ لیجئے، لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہے قرآن مجید میں، وہ عام نمازوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی نہیں جاتی، حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے۔ تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں۔ رکوع بھی اگر فوراً ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جاتا۔ بہرحال حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے، پھر اپنا سر نکالا کہ جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی پرواہ نہیں۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار،